بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شب برات دوستوں ایک ایسی رات ہے جس میں انسانوں کے بارے میں بہت اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ کون زندہ رہے گا اور کون مرے گا، کون امیر ہوگا کون غریب ہوگا، اور کس کی زندگی کا زوال شروع ہونے والا ہے، اور کن لوگوں کے نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھ دیے جائیں گے۔ دوستوں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شب برات کی حقیقت کیا ہے اور موت کا فرشتہ گھر کیوں آتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر ہمارا نام بھی مردوں کی لسٹ میں لکھ دیا گیا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول کیسے ہوتا ہے، اور ہمیں شب برات کی رات کس طرح گزارنی چاہیے۔ دوستو تمام سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے کہ شب کے معنی ہیں رات اور برات کے معنی ہیں نجات کی رات۔ دوستوں شعبان کی 15ویں رات کو شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات کو مسلمان گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے بے شمار مسلمان جہنم سے نجات پاتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ المبارک یعنی رحمت نازل ہونے والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ دوستوں شب برات برکتوں اور رحمتوں والی شب ہے۔ اس شب کو برکت والی رات، دوزخ سے نجات والی رات اور مغفرت والی رات اور گناہوں کو مٹانے والی رات، دستاویز والی رات اور شفاعت ملنے والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اسے لیلۃ المبارکہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اس شب میں ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے اور اس میں سال کے حالات لکھ دیے جاتے ہیں، رزق، بیماری، تندرستی، تنگی و راحت، تکلیف، یہاں تک کہ ہر شخص جو اس سال میں پیدا ہونے والا ہے یا پھر مرنے والا ہے اسی شب کو لکھ دیا جاتا ہے۔ دوستوں اس شب میں رحمت العالمین کی طرف سے لوگوں کو انعامات و کرامات سے نوازا جاتا ہے، لوگوں پر خصوصی رحمت ہوتی ہے، گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دوستو حضرت عطا بن عیسیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں رات سب سے افضل رات ہے۔ دوستو آپ کو پتہ ہے شب برات فرشتوں کے لیے اللہ نے عید کا دن مقرر کیا ہے۔ جس طرح اللہ نے زمین پر رہنے والے انسانوں کو 2 عیدیں عطا فرمائی ہے، اسی طرح اللہ نے آسمان والوں کے لیے بھی 2 عیدیں مقرر کر رکھی ہیں، ایک شب برات اور دوسری شب قدر۔ انسان یہ دونوں عیدیں دن میں مناتے ہیں جبکہ فرشتے یہ دونوں عیدیں رات کو مناتے ہیں۔ اللہ نے ان دونوں راتوں کو فرشتوں کے لیے عید اس لیے مقرر کیا کیونکہ انسان رات کو سو جاتے ہیں جبکہ فرشتے رات کو نہیں سوتے، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ اس رات کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع یعنی مدینے کے قبرستان میں پایا کہ آسمان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ قلب کی بکریوں کے جس قدر بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوستوں یہ بخشش والی رات ہے، ان میں تمام گناہوں سے معافی مل جاتی ہے اور مغفرت ہو جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے بعد اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور فجر تک آسمان دنیا پر بندوں کے قریب رہتا ہے اور ساری رات ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں، کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں، کوئی مجھ سے سوال کرنے والا
میں اس کے سوال پورے کر دوں، کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا، میں اس کی دعا قبول فرماؤں۔ دوستوں، اس روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس رات کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس رات کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روایت فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک میں فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو تم رات کو قیام کرو، یعنی نفل پڑھو اور دن کو روزہ رکھو۔ دوستوں، ماہ شعبان کی 15ویں شب کی فضیلت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے عائشہ، تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو شخص اس سال مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں اور ان کو اطلاع دے دی جاتی ہے، اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخش دیں گے، کوئی رزق مانگے تو ہم اس کو رزق دیں گے، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو ہم اس کی مصیبت دور کریں۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والے اور قاتل کو اس رات میں بخشش نہیں ملتی۔ پیارے دوستوں، حضرت عطا بن عیسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ تعالیٰ ملک الموت کو ایک فہرست دے کر فرماتا ہے کہ جن جن لوگوں کے نام اس فہرست میں لکھے گئے ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال مقرر وقت پر قبض کرنا۔ دوستوں، اس رات لوگوں کی زندگی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، لیکن لوگوں کو اس کی کوئی خبر نہیں۔ لوگ اپنی زندگی میں مصروف ہوتے ہیں، کوئی اپنے بینک بیلنس کی تیاری میں لگا ہوا ہوتا ہے تو کوئی شادی کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، کوئی اپنا گھر بنا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا نام بھی اس فہرست میں آ گیا ہے۔ لوگ اس رات کو آتش بازی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن انہیں نہیں پتہ ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ لوگوں، ہمیں ان سب سے بچنا چاہیے۔ پیارے دوستوں، خدا نخواستہ اگر ہمارا نام بھی اس فہرست میں لکھا گیا ہو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس آتش بازی اور فضول خرچی سے بچیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادات میں مشغول ہو جائیں اور اپنے تمام گناہوں کی مغفرت عطا فرمائیں۔ آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔